آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم زندگی کے جو مسائل ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، پوری کی پوری ایک روایت بن چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، انہوں نے کو وظائف بتائے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد اور آخر درود شریف کے ساتھ اتنا دفعہ پڑھ لیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس طرح کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کسی بندہ مومن کو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کی روشنی میں تدبیر کیجئے۔ یعنی اگر دنیا میں اسباب ہیں تو اسباب کا مطالعہ کرنا، ان اسباب سے کام لینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا کام ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی دست بدعا ہو جائے۔ ہر مشکل میں ایک ہی ہدایت ہے جو قرآن میں کی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگی جائے۔ تو اللہ کی مدد مانگنا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نیکی کا کوئی کام کر کے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے، بڑی عمدہ دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر گویا کمند ڈال دی جاتی ہے، تو پیغمبر کی دعائیں سیکھنی بھی چاہیے۔ اگر وہ عربی زبان میں آدمی نہیں کر رہا تو ان کا ترجمہ پڑھ کے سیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات اللہ کے پیغمبر نے کس موقع پر کہی ہے۔ دعا ہی اصل چیز ہے، وہی ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے تجربات ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی چیز نہ بتائی ہے، نہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لوگوں کے تجربات ہیں۔ جس طرح سے وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، اسی طرح سے وہ بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں، ایسے یہ تجربات ہیں۔ تو ان میں اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی کوئی بات اگر تجویز کرتا ہے اور وہ اس کے تجربے کی چیز ہے، اس نے دریافت کی ہے یہ چیز، یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں، کوئی ہو گئی فلاں آیت اگر پڑھی جائے یا فلاں معاملہ ہو تو یہ ہوتا ہے، یا میں نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے، یا یہ چیز میرے مجربات میں سے ہے، وہ اس نے بیان کر دیا۔ تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو، بس اتنا کافی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔